السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات کرامی، ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 79 صفحہ نمبر 678 کے باب فی من یتکنا بابی عیسیٰ سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ علم و عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، قدم بقدم آسانیاں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ کتاب سے باقاعدہ سبق صفحہ نمبر 678، باب فی من یتکنا بابی عیسیٰ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد کما وآلہ عن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ضرب ابنا له یکنا ابا عیسیٰ وان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ یکنا بابی عیسیٰ فقال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما یکفیک ان تکنا بابی عبد اللہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنانی فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وانا فی جلجتنا فلم یزل یکنا بابی عبد اللہ حتی ہلاک او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو مارا جس بیٹے نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو عیسیٰ کنیت رکھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کیا تجھے ابو عبداللہ کنیت کہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، یعنی کافی نہیں، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم ابو عبداللہ کنیت اختیار کر لو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کنیت رکھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، بخش دی گئی ہیں، اور ہم تو اپنی طرح کے چند لوگوں میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیشہ پکارے گئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ابو عبداللہ کی کنیت سے یہاں تک کہ وفات پا گئے، یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ تو یہ ہے صحابہ کا عمل، کہ عمل ہو تو ایسا ہو کہ بس ایک مرتبہ حق بات کانوں میں پہنچ گئی، اب حق پر جان دینا تو آسان ہے، اس کے چھوڑ کر اس کے خلاف زندگی گزارنا یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبتوں کا مسکن بناؤ، اپنے ظاہر باطن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی مشق کی جگہ بناؤ، عادت ڈالیں اپنے اندر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، کہ واحد دنیا میں ایک پاکیزہ جماعت گزری ہے صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ جنہوں نے کامل درجے میں آپ علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ ایسی کوئی جماعت نہیں، ہر جماعت میں ہر طبقے کے لوگوں میں کسی نہ کسی درجے میں اپنے بڑوں کی اطاعت کرنے میں، حتیٰ کہ قرآن حدیث پر چلنے میں کمی بیشی ضرور ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی پاکیزہ جماعت 100% اتباع کرنے والی، نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان دینے کو سعادت سمجھنے والی جماعت تھی۔ کاش ہمیں اس جماعت مبارک اور پاکیزہ جماعت کی اطاعت اور محبت کا ذرہ نصیب ہو جاوے۔ الطالب الصادق لا یحرم۔ تو اگلا ہمارا باب ہے، باب فی الرجل یقول لابن غیرہ یا بنی، کہ دوسرے کے بیٹے کو کہنا اے میرے بیٹے، بیٹے کہتے ہیں نا بیٹے، تو اس کے بارے میں یہ باب ہے۔
حدثنا مسدد وابن محبوب قال حدثنا ابو عوان عن عثمان عن ابي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا بنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے. امام ابو داؤد کہتے ہیں سنا میں نے یحییٰ بن معین سے، وہ تعریف کر رہے تھے محمد بن محبوب کی اور کہہ رہے تھے کہ وہ کثیر الحدیث ہیں. اگلا باب ہے پھر رجل یتکنی بابی القاسم. ابو القاسم چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ہے تو یہاں یہ باب ہے آدمی اپنی کنیت ابو القاسم رکھے تو یہ رکھنا کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی. قال ابو داود وكذلك رواه ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وكذلك روايه ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه وسالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه وسليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه نحوه وانس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام رکھو میرے نام پر لیکن میری کنیت نہ رکھو، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اسی طرح روایت کیا اسے ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح روایت کیا ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، اور سالم بن ابی الجعد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، سلیمان یشکری نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، اور ابن المنقدر نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مثل حدیث روایت کی، اور روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اچھا نام رکھنا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی تغییر الاسماء سے باب فی المرأۃ تکنی یہاں تک 10 ابواب قائم فرمائے ہیں. کتنے ابواب؟ 10 ابواب. تو جن میں نام، لقب، کنیت اور پسندیدہ ناموں اور برے ناموں کا ذکر فرمایا، اور ہر ایک چیز کا ذکر آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث سے اور مختلف احادیث اس بارے میں لائے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیح اور برا نام تو نہ رکھا جائے. اس لیے اسم کا مسمى پر یقیناً اثر ہوتا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں، مسمى جس کا نام رکھا جائے تو نام کا اس ذات پر اثر ہوتا ہے یقیناً. مثلا کلب، اسی طرح کلب کتا ہے تو کتے والی صفت. اسی طرح شرکیہ نام مثلا پیر بخش، مولا بخش، غوث بخش، پیر دیتا، یہ پیر نہیں دیتا، یہ نام نہ رکھے جائیں. ہاں، پیر بخش کی جگہ خدا بخش، اللہ بخش، غلام نبی، یہ نام درست ہے. اگر کوئی آدمی قبیح یا شرکیہ نام والا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا نام بدل ڈالے، جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے نام بدلنے میں. کئی روایات ہیں برے نام بدل کر اچھا نام رکھنے کے بارے میں، باب میں موجود ہیں، آپ نے سنی اور پڑھی. کنیت اور لقب، اسی طرح اپنی کنیت رکھنا یا کوئی لقب یا تخلص وغیرہ اختیار کرنا بالکل درست، بشرطے کہ اس میں ایذاء اور قباحت نہ ہو. قرآن کریم میں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ کہ برے نام اور برے القاب سے مت پکارو، برے نام یعنی القابات سے مت پکارو. او گٹکا، او کوڈو، او چھوٹو، او موٹو، او پولا، او بلا. اسی طرح کسی کا نام بگاڑ کر نہ لیا جائے، جیسے محمد بلال کو ہے نا بلو، محمد عرفان کو افی، اور محمد احمد کو محمد احمد، عبد القادر یا غلام قادر کو اور قادریا، اے قادرہ، جیسے پہلے میں لاکا قادرہ. یہ عبد الرشید کو شیدہ ٹلی وغیرہ، یہ بالکل درست نہیں ہے. قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ آیت کریمہ سے اس کی ممانعت ثابت ہے. باقی کنیت اور القاب اور تخلصات کی فہرست ہمارے سامنے اسناد میں اکثر آتی رہتی ہے، حدیث میں.
اور مسلم شریف میں ہم نے فضائل صحابہ میں پڑھا کہ صحابہ کرام کے نام، لقب، کنیت وغیرہ مذکور ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم حدیث پاک میں مذکور ہے۔ مستورہ کی کنیت، یہ حکم عام ہے، مرد اور عورت سب کی کنیت رکھی اور پکاری جا سکتی ہے، بلکہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو، بلکہ نوعمر بچے اور جس کی حقیقی اولاد نہ ہو تو بھی اس کی کنیت رکھنا درست۔ جیسے کسی آدمی کا نام رکھ دیا ابو عمیر، ام عبداللہ، اب ان کے بیٹے تو بھی ہے ہی نہیں اولاد، تو یہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اچھے ناموں کا بچوں پر اچھا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور بچے کی ولادت سے پہلے ہی بچے کا نام رکھ دیا تو کچھ ایسے بھی کہنے سننے والے ملے کہ جنہوں نے نیک فالی کے طور پر ولادت سے پہلے ہی بچے کا نام رکھ دیا، بچی کا نام رکھ دیا، تو اللہ کا کرنا ایسا کہ جو ہے وہ اپنی کنیت رکھ دی ابو راشد بچے کی ولادت سے پہلے، اور نام جو ہے وہ نکلا پیدا بچہ ہوا، تو بہرحال نام رکھ سکتے ہیں۔ محمد نام رکھنا ابو القاسم کی کنیت کی تفصیل، تو کائنات میں اچھے نام والے بہت نام گزرے ہیں، اس میں سب سے برتر اور بہترین سرکار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، اور ابو القاسم کنیت ہے، جن کا قابل احترام نام اس جو ہے محمد اور احمد، تو ایسے نام رکھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر سیاہ ستہ کے مصنفین اور محدثین نے ممانعت اور اباحت کے بارے میں حدیث نقل کی ہیں کہ کون سا نام رکھ سکتے ہیں کون سا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پہلے نام کی اجازت اور کنیت کی ممانعت، پھر دونوں کی اباحت مذکور ہے۔ اور جمہور کے ہاں تو معمول بیاہ ہے نبی علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ نام رکھنا۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، میرے نام سے اپنا نام رکھ لو اپنے بچوں کا، لیکن کنیت نہ رکھو۔ تو آپ علیہ السلام کے نام جیسا نام رکھنا درست، لیکن کنیت رکھنا منع ہے۔ یہ شوافع اور ظاہری اصحاب ظواہر کا مسلک ہے، جو ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نام کی اجازت کنیت کی اجازت نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس کا نام محمد ہو سے ابو القاسم کنیت رکھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر محمد نام نہیں تو کنیت ابو القاسم رکھنا جائز ہے، یعنی ایک ہی بندے کے اندر دو چیزوں کو جمع کیا، محمد ابو القاسم، ایک بچے کا نام رکھ دیا تھا نہ ہو، یا محمد رکھ دو بس۔ محمد نام اور ابو القاسم کنیت دونوں جمع کرنا منع ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، جمہور کے ہاں محمد نام اور ابو القاسم کنیت رکھنا بلا تردد درست، تاہم اتنا ہے کہ نام محمد یا احمد رکھیں تو پھر اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے۔ نام محمد ہو پھر اس کو کہہ دیا او شیطان، بڑا شیطان آدمی ہے، بڑا شرارتی آدمی ہے، بڑا خبیث آدمی ہے، ایسے گندے گھٹیا القابات سے اس کو نہیں پکارنا چاہیے۔ پھر نام رکھو، نام کی قدر بھی کرو، لاج بھی رکھو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہی ہے کہ نام رکھو، ان کی لاج بھی رکھو، پھر اس کا خلاصہ یہی ہے۔ کیونکہ والدین کے اوپر جو بچے کے حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ والدین اچھا نام رکھیں، بچے کے حقوق میں سے ہے، اور والدین کے ذمہ لازم ہے اچھا نام رکھنا۔ تو انبیاء کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا مستحب ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا، کیونکہ جملہ انبیاء کے نام محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ایسے صحابہ کرام صحابیات کے نام رکھنا بھی نیک فعل ہے، اچھی تعبیر ہے ان ناموں کی، اور باعث برکت ہے۔ بلکہ صحابہ کے ناموں میں تو معنی نہیں دیکھنا چاہیے، جہاں صحابی کا نام رکھنا وہاں اس کی ذات کی نیت سے رکھیں کہ اس کی صفات ظاہری بات نہیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ وہ بچے کے اندر پیدا کر دے، اس لیے میں نام رکھ رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کے نام رکھنے کو مکروہ کہا ہے،
اسی طرح وہ نام جس میں برائی ہو، تزکیہ، بڑائی نہ ہو، بڑائی ہو، وہ بھی نہ رکھیں۔ ابو عیسیٰ کو نیت انبیاء کے نام رکھنا تو بالکل درست بلکہ مستحب ہے، لیکن ابو عیسیٰ کو نیت رکھنے کے بارے میں کراہیت منقول ہے، یعنی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ایہام، وہم اور شبہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو عیسیٰ، عیسیٰ کے والد، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، شبہ سا پایا جاتا ہے، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عیسیٰ ہونے پر سوال آتا ہے، پھر جواب اس کا یہ کہ حدیث نہی پہنچنے سے پہلے ان کی کنیت رکھی گئی، یہ کنیت ان کے والدین کی طرف سے تھی، خود انہوں نے نہیں رکھی تھی، انہوں نے حدیث مغیرہ پر عمل کیا جس میں اس کا جواز منقول ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی رکھی ہوئی کنیت کو پسند کیا تو گویا کہ انہوں نے اس کراہت پر سنت کو ترجیح دے دی، کراہت پر سنت کو کیا کر دی؟ ترجیح دے دی۔ اگلا باب فیمن رعا اللہ یجمع بینہما، کہ محمد نام اور ابو القاسم کنیت ایک ساتھ نہ رکھے اس کے قائلین کی دلیل، جن کا یہ مذہب یہ ہے کہ دونوں محمد نام آپ علیہ السلام کا اور صلی اللہ علیہ وسلم اور کنیت ابو القاسم، یہ دونوں ایک بچے کے نام میں جمع نہ کیے جائیں، تو جو نہ رکھنے کے قائل ہیں ان کی دلیل کے طور پر یہ باب ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن اقتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي۔ قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی روی بهذا لمعنى ابن عجلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وروي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه مختلفا على روایتین وكذلك روایت عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريره رضي الله عنه اختلف فيه رواه الثوري وابن جريج على ما قال ابو الزبير ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى واختلف فيه على موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا على القولين اختلف فيه حماد بن خالد وابن ابي فديك، کہ یہاں اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام رکھے وہ میری کنیت نہ رکھے، اور جو میری کنیت رکھے وہ میرا نام نہ رکھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی مفہوم کی حدیث ابن عجلان نے اپنے والد سے روایت کی ہے، اور ان کے والد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مروی ہے ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان دونوں روایتوں سے مختلف۔ اور اسی طرح ایک روایت عبد الرحمن بن ابی عمرہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت ہے، اور اختلاف کیا ہے، اس میں بھی کچھ اختلاف ہے، روایت کیا اسے سوری اور ابن جریج نے ابو زبیر کی طرح، اور روایت کیا اسے معقل بن عبید اللہ نے ابن سیرین کی طرح، اور اس میں بھی اختلاف ہے جسے موسیٰ بن یسار نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو قولوں پر، اس میں حماد بن خالد کا اختلاف ہے۔ باب فی الرخصۃ فی الجمع بینہما، کہ محمد نام اور ابو القاسم کو نیت جمع کرنے کی اجازت کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو قال علی رضی اللہ عن محمد بن الحنفیہ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ ان لی ولد لی من بعدک ولد اسمیہ باسمک واکنیہ بکنیتک قال نعم ولم یقل ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت قال علی رضی اللہ عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر آپ کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام اور اس کی کنیت آپ کے نام اور آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رکھ لو، ولم تو رکھ لو۔ تو ابو بکر نے کل تو نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا، عرض کیا۔ دوسری حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی قد ولدت غلاما فسمیته محمدا وکنیته ابا القاسم فذكر لي انك تكره ذلك فقال ما الذي احل اسمي وحرم كنيتي او ما الذي حرم كنيتي واحل اسمي وكما قال علیہ السلام۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئی، عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، میرا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، قد ولدت غلاما، تو میں نے اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کو ناپسند فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ آپ اسے ناپسند فرماتے۔ کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے، کیا وجہ کہ میرا نام رکھنا درست اور کنیت رکھنا درست نہیں، یا فرمایا کیا وجہ ہے کہ میری کنیت رکھنا درست اور نام رکھنا درست تو نہیں ہے۔ باب فی الرجل یتکنی ولیس لہ ولد، یہاں یہ اس طرح بھی بعض کتابوں میں آیا نسخوں میں کہ باب ما جاء فی الرجل یتکنی ولیس لہ ولد، کہ آدمی کنیت رکھے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل علینا ولی اخ صغیر یکنی ابا عمیر وکان لہ طغر یلعب به فمات فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فرآه حزینا فقال ما شأنه فقالوا مات نغره فقال ابا عمیر ما فعل نغیر ما فعل النغیر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے، تو یدخل علینا، ہمارے یہاں تشریف لاتے، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کو ابو عمیر کنیت تھی اس کی، اور اس کے پاس ایک چڑیا تھی، وہ اس سے کھیلتا تھا، وہ چڑیا مار گئی۔ پھر ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو فرآہ حزینا، میرے چھوٹے بھائی کو غمگین دیکھا، تو فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی چڑیا مر گئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عمیر کیا ہوا نغیر کو، یعنی چڑیا کو کیا ہو گیا۔ اور باب فی المرأۃ تکنا، کہ عورت کی کنیت رکھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ کل صواحبی لہن کنن قال فقتنی بابنک عبد اللہ قال مسدد عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما قالت فکان نکنا بام عبد اللہ قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی هكذا رواه قران ابن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه ورواه ابو سعمة عن هشام عن عباد بن حمزة وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن كعنب عن هشام قال كما قال ابو اسامہ، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو تم اپنے بیٹے یعنی اپنے بھانجے عبداللہ کے ساتھ کنیت رکھ لو۔ تو مصدر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں عبداللہ بن زبیر ہے، عروہ کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ قران بن تمام اور معمر دونوں نے روایت کیا ہشام سے، اسی طرح اور روایت کیا اسے ابو اسامہ نے ہشام نے عباد بن حمزہ سے، اسی طرح روایت کیا اسے حماد بن سلمہ اور مسلمہ بن کعنب نے ہشام سے ابو اسامہ کی طرح روایت کیا۔
تو اگلا باب ہے باب فی المعارض. باب فی المعارض یعنی بات چیت میں توریہ کرنے کا بیان. عن سفیان ابن اسید الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانتا ان تحدث اخاك حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جسے وہ سچ سمجھے اور تم اس سے جھوٹ کہو. یہ بہت بڑی خیانت ہے. دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں. سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جسے وہ سچ سمجھے اور تم اسے جھوٹ کہو. یعنی تمہارا یا تو اعتماد بنا ہوا ہے یا تم اس انداز سے بات کر رہے ہو کہ جھوٹی باتوں کے سامنے نقل کر رہے ہو اور وہ تمہیں جو ہے تم بات کرو تو وہ اسے سچ سمجھے. تو اس باب کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کو جانچنے کے لیے کبھی ظاہراً پوشیدہ الفاظ میں توریے کے طور پر ایسی گفتگو کرنا کہ ظاہر سے ایک اور باطن سے دوسرا مطلب سمجھ. ظاہراً مطلب اور ہے، باطنی مطلب اور ہے، یہ درست ہے. اور تشخیص اذہان ذہنوں کو پرکھنے اور تیز کرنے کے لیے ایسا کرنا البتہ درست ہے، لیکن دھوکہ، غدر، کذب نہ ہو اور نہ ہی جھوٹ بولنا مقصود ہو کہ اس سے تو بدتر کیا ہوگا کہ وہ آپ کو صادق اور امین سمجھے اور آپ اس سے کذب یعنی جھوٹ اور خیانت سے پیش آئے. قرآن کریم میں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اشارتاً پیغام نکاح میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ فریب مت دو، صاف بات کرو، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری کلام میں بات صاف ہونی چاہیے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو صحیح معنی میں شوق اور ذوق کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، اتباع سنت کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان احادیث پر بار بار یہ درخواست ہے کہ جو ان احادیث مبارکہ کو سنیں وہ انتہائی باادب طریقے سے، یہ نہ سمجھے کہ استاد سامنے موجود نہیں ہے، پڑھانے والا کون، پڑھنے والا کون. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس ذات کا کلام کس ہستی کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے. اور ان میں سے ہر حدیث کو سیکھنا، سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں میری آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی اور عزت ہے. تو ایسا نہ ہو احادیث ہمارے کانوں سے گزر جائیں، ہم سن لیں، امتحان دے دیں، بس ہماری چھٹی نہیں. ہر امتحان سے پہلے 2 امتحان سامنے رکھنے جن کے پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں. دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی مدرسہ، کوئی جو ہے وہ جامعہ اپنے پیپر وقت سے پہلے آؤٹ نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے تو انسانوں کو دنیا میں مختلف انداز، کسی کو 50 60 70 80 90 100 سالہ زندگی دی ہے 2 پیپروں کی تیاری کے لیے. ایک قبر میں آؤٹ ہو چکا ہے دنیا میں، من ربک، من رسولک، ما دینک، اور دوسرے 4 سوال وہ قیامت کو میدان محشر میں. بس یہ 2 پیپر ہیں. ان پیپروں کی تیاری کو مقدم رکھنا ہے کہ عمل کا قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے. صرف یہ پڑھنا، سننا، اور اس لیے اسباق ہم کوشش کرتے ہیں کہ لمبا سبق نہ ہو تاکہ طالبات لمبے سبق سے سنتے سنتے اکتا نہ جائیں، طبیعت میں تھکاوٹ اور بوجھ نہ ہو جائے. سبق مختصر ہو، اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دنیا آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنا آسان رہے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.